دوستو سلام مسنون. میں دلیپ کمار کے سلسلے میں اب تک 2-3 ویڈیو بنا چکا ہوں. یوں تو میں کسی فلمی ستارے پر فدا نہیں تھا، نہ انہیں دیکھنے کا خواہش مند تھا، اور فلمیں بھی بہت کم میں نے دیکھی ہیں، اللہ کا شکر ہے. مگر اس کے باوجود دلیپ کمار کے سلسلے میں چند باتیں جو میں نے کی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف فلمی ایکٹر ہی نہیں تھے، بہت ہی مشہور مقبول ایکٹر ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ہندوستانیوں کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ قابل داد ہے، قابل تعریف ہے. پسماندہ طبقوں میں تعلیم کے لیے جو کوشش ان سے ہوئی ہے، ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اسکولوں کو بہتر بنانے کے لیے، ایجاد کرنے کے لیے ان سے بہت سے کام ہوئے ہیں. ممبئی میں اور جلگاؤں میں اور کئی جگہوں پر انہوں نے بہت غریب بچوں کی مدد کی ہے. جب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس عظیم شخص کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یہی خوبی ہے. اس کے علاوہ دلیپ کمار کی وجہ سے ہندوستان میں لوگوں میں امن و امان رہا، دوستی کا ایک ناطہ رہا. انہوں نے ہندی فلموں کو وہ مقام دیا ہے جو فلمدان جانتے ہیں، فلم میں دلچسپی رکھنے والے جانتے ہیں. وہ بہت مقبول ہستی. یوں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات کانگریس پارٹی کے ساتھ قریب تھے. اس کے باوجود ہمارے ملک کے تمام سیاسی لیڈروں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، دوستانہ تعلقات تھے. یہاں تک کہ ان کی ملاقات تمل ناڈو کے انا دورائی، ڈاکٹر کرونانیدھی، MGR وغیرہ سے بھی ہوئی ہے. وہ تصویریں بھی پہلے سے آپ دیکھ چکے ہیں. جہاں تک اتر بھارت کا سوال ہے، وہاں بھی وہ بہت سی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. ہندوستانیت ان میں تھی، اسلامیت ان میں تھی، انسانیت ان میں تھی. یہی ان کی خوبی ہے. یہ 2 ایسے میسیج بھی آ گئے جس میں ان کی ہستی کو ایک طرح سے گھٹانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ رپورٹ غلط ہے. ان کے خلاف بولنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ مفتی ہارون صاحب نے بھی ان کے پروگرام میں صاف طور پر کہا ہے کہ ان کی بات کبھی کسی فلم اسٹار کے سلسلے میں نہیں ہوئی ہے، مگر وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ دلیپ کمار کے سلسلے میں کچھ کہیں، کیونکہ ان کی قابلیت اتنی اچھی ہے. ان کی دین ہندوستان کو اور لوگوں کو بہت ہے. وہ وسیع دل کے تھے، سوچ اونچی تھی، مشاعرے میں شرکت کرتے تھے، لوگوں کو خوشی ہوتی تھی، اور مدد بھی خوب کرتے تھے کئی لوگوں کی. یہ بات بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے. اور ایک بہت ہی اہم بات بھی میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے سابق وزیر اعظم
अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। एक बार कहा जाता है आज के अखबार में ये बात शाया हुई है कि वो वाजपेयी जी से बातचीत कर रहे थे। उस वक्त कारगिल वार का वक्त था। वाजपेयी जी उस वक्त उनकी बातचीत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से हुई। उस वक्त वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ से कहा, हम दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग कारगिल में जंग कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो उस वक्त आज के अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं चीफ ऑफ आर्मी मुशर्रफ से पूछ कर बताता हूँ। उस वक्त फ़ोन दिलीप कुमार को दिया गया। दिलीप कुमार ने बग़ैर पसपेश के बहुत ही अच्छे अंदाज में नवाज शरीफ से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा पैदा हो जाता है तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की हालत नाजुक हो जाती है, उन्हें बाहर निकलने में भी तकलीफ़ होती है। ये क्यों? ये बात आज के, जैसा कि मैंने कहा, आज के अखबार में शाया हुई है। बहुत से खुसूसियात थे दिलीप साहब, इसीलिए उनकी तारीफ़ खूब हो रही है। परसों से अखबारों में, वीडियो में उनका ही चर्चा है। कैसे ना हो, ये हिंदुस्तान है। यहाँ जो भी अच्छे काम करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, उनकी ज़रूर तारीफ़ होगी, मदखानी होगी, इसमें शक ही नहीं। यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोगों को इन बड़े लोगों से सीख हासिल करते हुए खुलूस का, मोहब्बत का, प्रेम का जज्बे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यही काम दिलीप साहब जैसे लोगों से हुई है। एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें दीन से बहुत मोहब्बत थी। ये एक बार कहा जाता है कि एक मौलाना उनके पास पहुँचे, मुलाकात हुई। उसके बाद जब नमाज का वक्त आया तो मौलाना ने यूसुफ साहब से कहा कि आप नमाज़ पढ़ाइए। कहा जाता है कि यूसुफ साहब उर्फ दिलीप कुमार ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मौलवी की तरह नमाज अदा की। ये उनकी खूबी थी। वो उर्दू भी बहुत अच्छी बोलते थे। उनकी बातों में एक कशिश होती थी। अल्फाजों को अदा करने का ढंग रंग लाजवाब, जिसका इजहार अल्फाज में मुश्किल है। आप जानते हैं कि जब भी दिलीप साहब किसी मुशायरे में शिरकत के लिए आ जाते थे या उनकी तकरीर होती थी तो लोग ज़्यादा तादाद में वहाँ हाज़िर हो जाते थे। उन्हें, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ़ एक अदाकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक मकबूल शख्सियत इसलिए बहुत हुए
کہ ان کا ناتا رشتہ ہندوستانیوں سے تھا، غریبوں سے تھا، پسماندہ طبقوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، پھر بھی ان کی مدح خوانی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ کہا جاتا ہے گر فرشتہ ہو تو ہو، آدمی ہونا مگر دشوار ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اس کے بندوں کو چاہتے ہیں، جو حقوق العباد میں مبتلا رہتے ہیں، جو لوگوں کے دل میں نرمی سے پیش آ کر مدد کر کے سما جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیشہ تعریف ہوتی ہے۔ اب یہی ہم دیکھ رہے ہیں، یوں تو کئی فلمی ستارے چل بستے ہیں، ان کے لیے باتیں بھی ہوتی ہیں، تعریف بھی کی جاتی ہے، مگر اس قدر نہیں جس قدر ہم پرسوں سے دلیپ کمار کے سلسلے میں سن رہے ہیں۔ یہی خوبی ہے، ایک اچھے آدمی جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی تعریف خوب ہوتی ہے۔ اور مفتی ہارون صاحب ندوی کی زبانی یہ سن کر ہم جیسے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی کہ وہ دلیپ کمار کی یعنی یوسف خان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے، کیونکہ ان میں بہت سی خوبیاں تھیں، وہ مددگار تھے، انہیں ہمارے مذہب سے رشتہ ناتا تھا۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اپنی طبیعت کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔